حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھو۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی بھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملے زبان پر آتے ہیں کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو پھر بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں، اللہ کو جو گھر پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ بس یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کی باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میری ایک بہن نے لکھا ہے، کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا جی کے پاس ان کی 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں آ پہنچے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا بھی دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی، اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ صرف ٹٹا گئے۔ کہنے لگے، صاحب جی، بیٹیوں کو ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے یا نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے، بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کی تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی، جن بد نصیب بیٹیوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بد نصیبی کے کلنک کا ٹانگ لگا جاتا ہے، انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو آپ ان بد نصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب بھی اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکیں۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے، اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی، دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگیں، مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگیں۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی، ان کا نصیب خود ہی سنور جائے گا۔ بس آج سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محفوظ ہوئے بنا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں منجمد ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔ بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ میں بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مزیدانہ آواز میں کہا کہ واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھری اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور بھی سکتے میں حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں یہ، اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر
आगे तक पहुंचाने का इरादा किया और यही सोचकर आज कलम उठाया। अपनी बेटियों को बोझ और बदनसीब ना समझें, अपनी नौजवान नस्ल के बेटों को संवारें और उनके अच्छे नसीब के लिए दुआगो हों, ताकि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल ऐसे नौजवानों से मंसूब हो कि जिनके इरादे नेक, मजबूत और पुख्ता हों और जिनके दिल खलूस और हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत के एहसास से भरपूर हों। बहरहाल अल्लाह पाक दोनों के नसीब अच्छे करे। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में गैर कुफू में शादी करना गलत है। शरीयत में ऐसा करना जायज़ है मगर पसंदीदा अमल नहीं है, बशर्ते कि बहुत सी मजबूरी हो। कफ़ू का मतलब है कि लड़का लड़की के हम पल्ला हो 6 चीज़ों में। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया, मगर वो निकाह कामयाब ना हो सका। इस पर सब फुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि बाप के लिए गलत है कि वो अपनी बेटी का निकाह गैर कफ़ू में कर दे, क्योंकि औरत शौहर के मातहत होती है और जिसके मातहत होती है उसका आपसे दर्जे में ऊपर होना ज़रूरी है। आप कभी भी ज़हनी तौर पर अपने सर का ताज ऐसे शख्स को नहीं बनाएंगे जो आपसे कम तर हो। ये इसलिए है ताकि औरत को इस चीज़ का एहसास हो कि मेरा शौहर देखने में वाकई मेरा शौहर लग रहा है। हाँ, मैं उसकी इताअत करूँगी, लेकिन मेरे शौहर का मुझसे मर्तबे में ऊँचा होना भी ज़रूरी है। इससे औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। औरत चाहे खुद कितनी मालदार या मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो अपने शौहर को हमेशा खुद से मजबूत देखना चाहती है। अब अगर एक ब्रिगेडियर की बेटी है और उसकी शादी एक बिल्कुल लो लेवल के बंदे से हो जाए, वो भी मुसलमान जन्नत में भी जाएगा, लेकिन ये जोड़ा आपस में चलेगा नहीं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और वही बात करेगा जो कि फितरत के मुवाफिक है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे आदमी से करूं कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे और कोई दुख और परेशानी उसके पास ना आने पाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, ए शख्स, अपनी बेटी की शादी करते वक्त उस आदमी में ये 6 खसूसियात ज़रूर देखना। मोहतरम नाजरीन, ये बात ज़हन नशीन रहे कि यह हिदायत मर्द के लिए नहीं है। मर्द को तो अपने से कम मर्तबे की लड़की से शादी करनी चाहिए, जबकि आजकल उल्टा हो रहा है। लड़का देख रहा है कि लड़की में ये 6 चीज़ें हैं या नहीं। इस्लाम ने तो मर्द को इजाज़त दी है कि वो कमतर से भी शादी कर सकता है। लड़की के लिए कहा है कि जब उसकी शादी हो तो बंदा उसके पैरेलल या उससे ऊंचा होना चाहिए। जब बंदा ऊंचा होगा तो औरत उससे मर्तबे में कम दर्जे की होगी, फिर निकाह कामयाब चलेगा, क्योंकि जब मर्द का ऊंचा मकाम है तो फिर होना चाहिए ना उसका ऊंचा मकाम। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना जिसमें ये 6 खसूसियात हों। नंबर 1, ख़ानदान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी की शादी अच्छे नस्ब वाले ख़ानदान में करना, क्योंकि इंसान में खूबियाँ उसके अच्छे ख़ानदान से आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ख़ानदान कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैर ख़ानदान में नहीं करनी चाहिए। गैर ख़ानदान में शादी ज़रूर करनी चाहिए अगर जोड़ का रिश्ता मिल रहा है, मगर कमतर ख़ानदान में ना करे। कमतर ख़ानदान का मतलब होता है कि बाज़ ख़ानदान हरकतों में मशहूर होते हैं, नीच हरकतों की वजह से। इसका ये मतलब नहीं कि उनमें हर आदमी ही नीच होता है, लेकिन बाज़ ख़ानदानों के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है कि ये अच्छी फैमिली नहीं है, ये तमीज़ वाले लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि उनमें से बाज़ लोग अच्छे भी निकल आते हैं। इसलिए इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई अच्छे ख़ानदान का नहीं है तो वो लाजमी बुरा इंसान ही होगा। लेकिन बाज़ ख़ानदानों की खसूसियत ऐसी होती हैं कि पता चल जाता है कि बंदा अच्छे ख़ानदान का नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी बेटी की शादी अच्छे ख़ानदान में करना। नंबर 2, पेशा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करना जिसका पेशा अच्छा हो। लड़की बहुत ऊंचे ख़ानदान की है और वालिदैन उसकी शादी बिल्कुल एक लो लेवल के आदमी से कर रहे हैं, तो ये बेजोड़ रिश्ता नहीं चलेगा। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी कुन ज़हन शख्स से ना करना, वरना अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद कर दोगे। अगर वालिदैन अपनी ज़हीन बेटी की शादी किसी मिनचौर टाइप के शख्स से कर देंगे तो वो लड़की सोचेगी, मैं अपने शोहर से ज़्यादा समझदार हूँ और इसे कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात करते हैं तो बंदा कहता है कि ये चुप ही रहता तो अच्छा था। ऐसे शख्स को मुंच कहा जाता है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है, मगर बिल्कुल ही बावला है तो ज़हीन और फ़तीन लड़की का गुजारा ऐसे शख्स के साथ नहीं हो सकता। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کی شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو، اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5 اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے اور اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے، تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم شخص سے بھی کبھی مت کرنا، ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا۔ بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔